आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारत और चीन ने बराह रास्त परवाजें बहाल करने, सरहद के रास्ते तिजारत फिर शुरू करने और अमन बरकरार रखने के लिए मौसर सरहदी बंदोबस्त में पेशरफ्त के लिए एक वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला किया है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और चीन के दरमियान मुस्तहकम और तामीरी ताल्लुकात इलाकाई और आलमी अमन व खुशहाली में अहम रोल अदा करेंगे। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज मॉस्को में भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन के 26वें इजलास की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज नायब सदर के ओहदे के चुनाव के लिए अपने कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। महाराष्ट्र में बारिश से वाबस्ता वाक़यात में गुज़श्ता 4 दिन में कम से कम 21 अफराद की मौत हुई है। मौसमियात महकमे ने गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र के बाज़ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और रश्मिका सहगल ने कजाकिस्तान में 21वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। भारत और चीन ने बराह रास्त परवाजें जल्द से जल्द फिर शुरू करने और फ़ज़ाई खदमात से मुताल्लिक नज़रसानी शुदा समझौते को हतमी शक्ल देने से इत्तफ़ाक़ किया है। नई दिल्ली में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के दरमियान बाहमी बातचीत के दौरान ये इत्तफ़ाक़ राय हुआ है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि तरफ़ैन ने दो तरफ़ा इलाक़ाई और मुश्तरका मफ़ाद के आलमी उमूर पर मीटिंग के दौरान मुस्बत तामीरी और दूररस नताइज के हामिल मामलात पर तबादले ख्याल किया। तफसील हमारे नामानिगार से। फरीक़ैन ने सरकारी सतह पर मुख्तलिफ दो तरफ़ा मुज़ाकरात के तरीक़ेकार और तबादले के इम्कानात तलाश करने और उनकी बहाली पर इत्तेफाक किया है। इनमें भारत चीन सरहदी इलाकों में अमन व सुकून बरकरार रखने की गरज से मुअस्सर सरहदी बंदोबस्त के लिए एक वर्किंग ग्रुप का क़याम शामिल है। मुआहदे के हिस्से के तौर पर अवाम के माबैन तबादले से मुताल्लिक भारत चीन आला सतही मैकेनिज्म की तीसरी मीटिंग अगले साल भारत में होगी। दोनों फरीकों ने भारत चीन सरहदी इलाकों में हदबंदी के लिए जल्द नताइज हासिल करने के इम्कानात तलाश करने के लिए एक माहिर ग्रुप तश्कील देने पर इत्तेफाक किया है। दोनों फरीकों ने सरहद पार नदियों से मुताल्लिक ताउन अपने ख्यालात का तबादला किया और सरहद पार नदियों से मुताल्लिक भारत चीन माहिर सतह के मैकेनिज्म के रोल को मुकम्मल तौर पर बरूएकार लाने पर रजामंदी जाहिर की और मुतल्लिका मुफाहमती करारदादों की तजदीदकारी पर राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। भारत और चीन ने अपने यहाँ सयाहों, कारोबारियों, मीडिया और दीगर लोगों के लिए वीज़े से मुताल्लिक सहूलत फराहम करने पर रजामंदी जाहिर की। फरीक़ैन ने अगले साल शुरू होने वाली कैलाश पर्वत और चीन के खुद मुख्तार इलाके तिब्बत में वाक़े मानसरोवर यात्रा को जारी रखने और इसे मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। चीन ने इंसानी बुनियाद पर हंगामी हालात के दौरान पानी से मुताल्लिक मालूमात फराहम करने पर इत्तेफाक किया है। 3 नामजद तजारती रास्तों लिपुलेक पास, शिपकीप ला पास और नाथुला पास के जरिए सरहदी तजारत दोबारा शुरू होगी। वजारत खारजा ने वाज़ेह किया है कि दोनों फरीकों ने सरहदी इलाकों में अमन व सुकून बरकरार रखने की अहमियत का इआदा किया है ताकि भारत चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजमूई तौर पर फ़रोग़ दिया जा सके। आदर्श की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और चीन के दरमियान मुस्तहकम और तामीरी ताल्लुकात इलाकाई और आलमी अमन खुशहाली में नुमायां रोल अदा करेंगे। वज़ीर आज़म ने भारत चीन सरहद पर अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत पर भी जोर दिया और सरहदी सवाल के मुनसिफाना, माकूल और बाहमी तौर पर काबिल कबूल हल के तईं भारत के अहद को दोहराया। जनाब मोदी ने कल नई दिल्ली में चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के साथ मुलाकात के बाद ये बात कही। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने शंघाई ताउन तंजीम की सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म को चीन के सदर शी जिनपिंग की तरफ से दावतनामा और एक पैगाम भी सुपुर्द किया। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस तियानजिन में होने वाली है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज मॉस्को में तिजारती, इक़्तिसादी, साइंसी, तकनीकी और सकाफती इश्तराक से मुताल्लिक भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन के 26वें इजलास की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर भारत रूस कारोबारी फोरम की मीटिंग से भी खिताब करेंगे। वो रूस के 3 दिन के सरकारी दौरे पर कल शाम मॉस्को पहुंचे हैं। डॉक्टर जयशंकर
روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے بھی ملاقات کریں گے اور باہمی ایجنڈے کا جائزہ لیں گے اور علاقائی اور عالمی امور پر اپنا نقطۂ نظر پیش کریں گے۔ وزیر خارجہ کے اس دورے کا مقصد طویل عرصے سے قائم وقت کی کسوٹی پر کھرے اترنے والے بھارت روس خصوصی اور مراعات والے کلیدی تعلقات اور ساجھیداری کو مزید مستحکم بنانا ہے۔ جناب جے شنکر کے اس دورے سے قبل قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال بھی حال ہی میں ماسکو گئے تھے، جہاں انہوں نے روس کے صدر ولادیمیر پوتن، اول نائب وزیر اعظم مانتوروف اور سلامتی کونسل کے سیکریٹری سرگئی شویگو کے ساتھ تبادلہ خیال کیا تھا۔ سرکار نے 1507 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت سے راجستھان کے کوٹا بوندی میں گرین فیلڈ ہوائی اڈے کی منظوری دی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کل نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے مرکزی کابینہ کے فیصلوں کا اعلان کیا۔ گرین فیلڈ ایئرپورٹ نیا ایئرپورٹ بنے گا، کوٹا بوندی ایئرپورٹ۔ قریب 20,000 اسکوائر میٹر کی ٹرمینل بلڈنگ بنے گی، 3,200 میٹر کا رن وے بنے گا، 1,000 ایکڑ زمین راجستھان سرکار اس کے لیے فری آف کاسٹ دے رہی ہے اور قریب 1,507 کروڑ روپے کا انویسٹمنٹ اس میں آئے گا۔ کیپیسٹی اس کی ہوگی 2 ملین پیسنجرز پر اینم۔ کابینہ نے 8,307 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت سے اوڈیشہ میں 6 لین والے راجدھانی خطہ رنگ روڈ کی تعمیر کی بھی منظوری دی ہے۔ ادھر وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر اوڈیشہ اور راجستھان سے متعلق کابینہ کے فیصلوں کے تناظر میں ان دونوں ریاستوں کے لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ نائب صدر کے عہدے کے چناؤ کے لیے قومی جمہوری اتحاد NDA کے امیدوار CP رادھا کرشنن آج اپنے کاغذات نامزدگی داخل کریں گے۔ اس موقع پر NDA کے سبھی لیڈر موجود رہیں گے۔ نئی دلی میں NDA کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے نائب صدر کے عہدے کے لیے NDA کے امیدوار CP رادھا کرشنن کا تعارف کرایا اور ان کی عزت افزائی کی۔ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپوزیشن کے ارکان سمیت سبھی ارکان پارلیمنٹ سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ اتفاق رائے سے ان کا انتخاب کریں۔ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से पूरे विपक्ष के साथियों को भी विशेष करके अपील किया है कि श्री CP राधाकृष्णन जी का सर्वसम्मति से समर्थन करें। आदरणीय राजनाथ सिंह जी सबसे बात भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक साथ मिलकर के उपराष्ट्रपति जी का चुनाव में सर्वसम्मति से राधाकृष्णन जी का सपोर्ट करें तो हमारा लोकतंत्र के लिए भी, हमारा देश के लिए भी और राज्यसभा को संचालन करने में भी बहुत उपयोगी होगी। ادھر اپوزیشن کے INDIA بلاک نے نائب صدر کے عہدے کے چناؤ کے لیے سپریم کورٹ کے سابق جج B سدرشن ریڈی کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ نائب صدر کے عہدے کا چناؤ اگلے مہینے کی 9 تاریخ کو ہونا ہے اور کل نامزدگی پرچے داخل کرنے کا آخری دن ہے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال جمعے کو کی جائے گی، جبکہ اس مہینے کی 25 تاریخ تک نام واپس لیے جا سکیں گے۔ یہ چناؤ جگدیپ دھنکڑ کے استعفے کی وجہ سے کرایا جا رہا ہے، جنہوں نے خرابی صحت کی وجوہات سے پچھلے مہینے استعفی دے دیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 22 تاریخ کو بہار کے گیا ضلع میں اونتا سمریا پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے۔ اس پروجیکٹ میں دریائے گنگا پر تقریباً 2 کلومیٹر طویل پل بھی شامل ہے، جس سے پٹنہ ضلع میں موکاما اور بیگوسرائے کے درمیان سیدھا سڑک رابطہ فراہم ہو سکے گا۔ بھارت کی قومی شاہراہوں سے متعلق اتھارٹی کے ممبر انل چودھری نے نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ یہ پل 2 لین والے پرانے ریل روڈ برج راجندر سیتو کے متوازی تعمیر کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نئے پل سے شمالی اور جنوبی بہار کے خطوں کے درمیان ٹرکوں وغیرہ کے لیے سفر کرنے کی دوری 100 کلومیٹر تک کم ہو جائے گی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مہاراشٹر میں بارش اور سیلاب سے وابستہ واقعات میں گزشتہ 4 دن میں کم از کم 21 افراد کی موت ہوئی ہے۔ ممبئی، تھانے، پال گھر، کونکن اور مہاراشٹر کے دیگر حصوں میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اکیلے ناندیڑ ضلع میں ہی 8 افراد کی موت ہوئی ہے، جو سیلاب سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے کے مطابق ممبئی میں تقریباً 300 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اس کی وجہ سے شہر میں روزمرہ کی زندگی میں خلل پڑ گیا ہے۔ موسمیات محکمے نے آج ودربھ خطے کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ سلامتی کی وجوہات سے پونے اور ممبئی کے درمیان سبھی ریل گاڑیاں مزید احکامات جاری ہونے تک روک دی گئی ہیں۔ ادھر تھانے
ادھر تھانے اور رائے گڑھ ضلعوں میں آج اسکولوں اور کالجوں کے لیے چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے۔ میٹھی ندی کے خطرے کے نشان سے اوپر چلے جانے کے بعد تقریباً 350 افراد کو بچا کر محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ ادھر مودک ساگر ڈیم سرے-دست 98% تک بھر چکا ہے اور حکام نے وارننگ دی ہے کہ شدید بارش ہونے سے آج اس کا پانی کناروں سے باہر بہہ سکتا ہے۔ ممبئی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں لگاتار تیز بارش ہونے سے روزمرہ کی زندگی پھر سے درم برم ہو کر رہ گئی ہے۔ کئی علاقوں میں پانی بھر گیا ہے جس سے ریل اور سڑک ٹریفک متاثر ہوا ہے۔ ہوائی جہازوں کی خدمات بھی متاثر ہوئی ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ کل شام مضافاتی ٹرین خدمات میں کچھ گھنٹوں کے لیے رکاوٹ پڑی، لیکن بعد میں حالات بہتر ہونے کے بعد یہ بحال ہو گئی۔ مونوریل خدمات پر بھی اثر پڑا ہے۔ تیز بارش کے بعد ان خدمات میں رکاوٹ پڑنے کے تناظر میں 2 ایسے واقعات بھی پیش آئے جن میں بچاؤ کارروائی کرنا پڑی۔ میٹھی دریا کے نزدیک رہنے والے تقریباً 500 افراد کو بچا کر احتیاطی اقدام کے طور پر محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا ہے۔ ادھر برہن ممبئی میونسپل کارپوریشن BMC نے اسکولوں، کالجوں اور سرکاری دفاتر میں بھی چھٹی کا اعلان کیا ہے۔ ممبئی سے پرارتھنا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج گجرات، گوا اور مہاراشٹر کے ساحلی علاقوں میں انتہائی شدید بارش کے امکان کے مد نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات محکمے نے اگلے 2-3 دن کے دوران جموں کشمیر، اتراکھنڈ، ہماچل پردیش اور مشرقی راجستھان میں بھی تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات محکمے نے دلی قومی راجدھانی خطے میں کل تک ہلکی سے لے کر بہت ہلکی بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ پاکستان میں آج صبح سویرے 3.7 کی شدت کا زلزلہ آیا۔ زلزلے کے جھٹکے اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، سوات، چترال اور ایبٹ آباد میں محسوس کیے گئے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات کے زلزلے سے متعلق نیٹ ورک کے مطابق اس زلزلے کا مرکز افغانستان کے ہندوکش علاقے میں 190 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ قزاقستان کے شہر شمکینت میں جاری 16ویں ایشیائی نشانے بازی چیمپئن شپ میں رشمیکا سہگل نے سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ مقابلے کے دوسرے دن یہ بھارت کا تیسرا انفرادی سونے کا تمغہ ہے۔ رشمیکا نے کل جونیئر خواتین کا ایئر پسٹل خطاب جیتا تھا۔ اس سے پہلے دن میں منو بھاکر نے خواتین کے 10 میٹر ایئر پسٹل فائنل میں ایک اور انفرادی تمغہ جیتا اور تیسرے مقام پر رہیں۔ بلغاریہ کے شہر سوموکوو میں جاری 20 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی عالمی کشتی چیمپئن شپ میں بھارت کے سمت ملک کو 57 کلو گرام کے زمرے میں چاندی کا تمغہ ملا۔ وہ روس کے پہلوان سے 8-5 سے ہار گئے۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ کونین۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے بھارت دورے سے متعلق خبروں کو اپنے پہلے صفحے کی شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے، ہند چین تعلقات میں اہم پیش رفت، کئی پابندیاں ختم۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی شہ سرخی ہے، بی سدرشن ریڈی نائب صدر کے عہدے کے لیے اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار۔ اس خبر کو دیگر اردو اخبارات نے بھی اپنے صفحے اول پر اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیر اعظم نریندر مودی سے اخلاق آباد شبھانشو شکلا کی ملاقات سے متعلق خبر کو پہلے صفحے پر پیش کیا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے روس کے 3 روزہ دورے سے متعلق خبر کو بھی اردو اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت اور چین نے براہ راست پروازیں بحال کرنے، سرحد کے راستے تجارت پھر شروع کرنے اور امن برقرار رکھنے کے لیے مؤثر سرحدی بندوبست میں پیش رفت کے لیے ایک ورکنگ گروپ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان مستحکم اور تعمیری تعلقات علاقائی اور عالمی امن و خوشحالی میں اہم رول ادا کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج ماسکو میں بھارت روس بین حکومتی کمیشن کے 26ویں اجلاس کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ NDA کے امیدوار CP رادھا کرشنن آج نائب صدر کے عہدے کے چناؤ کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کریں گے۔ اور رشمیکا سہگل نے قزاقستان میں 16ویں ایشیائی نشانے بازی چیمپئن شپ میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔